اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين یہ قوم سمود قوم عاد ہی کے بقایا میں سے ہے اور تاریخ میں ان کا ذکر تو اس طرح ملتا ہے کہ کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ذکر عاد کا ہو رہا ہے کہ سمود کا ہو رہا ہے۔ عرب کے شعراء بھی ان کا جن صفات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور جس طرح ذکر کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ایک ہی قوم کی دو الگ الگ تصویریں ہیں۔ بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ دونوں کے مزاج میں، دونوں کی طبیعت میں، دونوں کی طاقت میں، دونوں کی صنعت و کاریگری میں اس حد تک یکسانیت تھی کہ دونوں کو اگر ایک شمار کرنے والے کرتے ہیں تو اس کے لیے موقع ہے۔ قوم عاد کا ذکر ہو چکا ہے، اب بات چل رہی ہے قوم ثمود کی۔ فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ ان کے درمیان بحیثیت رسول جو تشریف لائے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ ان کی بھی بنیادی تعلیم وہی تھی جو تمام انبیاء کی مشترک تعلیم رہی ہے، یعنی توحید کی تعلیم۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بات وہی ہے جو سب نے کہی ہے، اور جیسا کہ پیچھے میں عرض کر چکا ہوں کہ توحید کی تعلیم سب سے اہم اور بنیادی تعلیم ہے،
اور وہیں سے انسان کا رخ متعین ہوتا ہے۔ آدمی اگر توحید کا قائل ہے تو اسے ایک اچھا انسان قرار دیا جائے گا، اور ایک اچھے انسان سے جو اعمال سامنے آتے ہیں وہ ان سے بھی سامنے آئیں گے۔ لیکن جب آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ در در کی گدائی اور ہر آستانے پر جبہہ سائی شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے توحید کو جو اہمیت واقعی حاصل ہے وہ انسانوں کے درمیان حاصل ہونی چاہیے، ورنہ ان کو ہرجائی بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے یہاں اللہ کا پیغام بہت واضح انداز میں رکھا اور مسلسل انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے قوم عاد کی طرح جب یہ کہا کہ جناب ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی دعوت میں صداقت ہے، آپ اپنی رسالت کی کوئی دلیل تو پیش کیجئے۔ اور جب قومیں کہتی ہیں رسالت کی دلیل پیش کرنے کی بات، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی حصی معجزہ دکھائیے۔ قوم عاد کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے کون سا حصی معجزہ دیا اس کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب سب کو حصی معجزہ دیا ہے تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی حصی معجزہ دیا گیا ہوگا، اور اس معجزے کو پانے کے بعد بھی جب وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ قوم صالح کے معجزے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں بہت کھلی دلیل چاہیے تھی نا، ایسی دلیل جسے دیکھنے کے بعد انکار کی گنجائش نہ رہ جائے، تو وہ کھلی دلیل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ۔ تم آیہ مانگ رہے ہو نا، معجزہ مانگ رہے ہو، کوئی بہت واضح نشانی مانگ رہے ہو، تو دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے عظیم الشان نشانی۔ اب یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی بنے گی۔ یہ اونٹنی کس پہلو سے نشانی تھی اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے مفسرین نے عام طور پر لکھا ہے کہ یہ اونٹنی پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی، زمین سے، اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئی تھی، زمین سے پیدا ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اسی بنیاد پر قرآن مجید نے ناقۃ اللہ قرار بھی دیا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خرق عادت معمول سے ہٹ کر زمین یا پہاڑ سے اس اونٹنی کو وجود بخشا ہے۔ لیکن بات ابھی جیسے کہ آگے آ رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اونٹنی اس پہلو سے آیت بینہ نہیں تھی کہ وہ زمین سے نکلی اور پہاڑ سے نکلی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی اہم بات اور اتنی بڑی بات کہنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل چاہیے۔ قرآن مجید میں کوئی معمولی سا اشارہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن روایات کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، مضبوط نہیں ہیں۔ اب ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کون سی اونٹنی تھی جسے ناقۃ اللہ قرار دے دیا گیا ہے؟ تو ایک رائے جو بہت مشہور ہے
یا اس مشہور رائے کے بعد دوسرے نمبر پر بہت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہی لوگوں کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نامزد کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اسے ناقۃ اللہ قرار دے دیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس کو ناقۃ اللہ قرار دیا گیا ہے اس کے تعلق سے ہدایات جاری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا اعلان کر رہے ہیں اس وقت کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال یہ ہے کہ جب اونٹنی آپ کی ہے تو آپ کی اونٹنی پر قانون چلانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹنی ہماری ہے، ہماری مرضی، آپ کیوں ہماری اونٹنی پر کوئی ضابطہ نافذ کریں گے، چاہے اس کے فائدے میں ہو چاہے نقصان میں؟ ہم اپنی اونٹنی پر آپ کا ضابطہ نہیں چلنے دیں گے۔ پھر اگر بات انہی کی اونٹنی کی تھی تو ظاہر ہے کہ ان کے یہاں اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے پر کچھ تو مزاحمت ہونی چاہیے۔ جن کی اونٹنی تھی اگر نقصان اونٹنی کو پہنچایا گیا تو ان کی طرف سے کچھ مزاحمت ہونی چاہیے نا، ہماری اونٹنی کیوں مار رہے ہو؟ جاؤ جنہوں نے نامزد کیا ان سے پوچھو۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے نامزد کر کے اسے ناقۃ اللہ قرار دے دیا، اور حضرت صالح کو چونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کام پر بھیجا تھا، اس لیے ان کو اپنی کسی اونٹنی کو ناقۃ اللہ قرار دیے جانے میں کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون جو بنایا تھا وہ یہ کہ دیکھو بھائی اب باری لگے گی تمہاری اونٹنیوں کی، ایک دن اس اونٹنے کے کھانے اور پینے کی باری ہوگی، چرے گی، چگے گی، پانی پیے گی گھاٹ پر، اور ایک دن تم سب کی اونٹنیاں چریں گی۔ اب اگر تم نے اس باری کو گڑبڑ کیا، اس میں آگے پیچھے کچھ کیا، تو پھر اس کا نقصان تم کو اٹھانا پڑے گا، اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ اور یہ اونٹنی بھی چونکہ اللہ کا ایک معجزہ تھی، اس لیے اس کا کل کام معجزاتی ہوتا تھا۔ معجزاتی یوں ہوتا تھا کہ چراگاہ میں جس دن اس کا نمبر ہوتا تھا، شروع میں تو لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، چلو ایک دن تم چرا لو، ایک دن ہم لوگ چرا لیں گے، دیکھیں اسی کیا گل کھلاتی ہے۔ لیکن جس دن اس کا نمبر لگتا تھا پورے چراگاہ کا سارا چارہ ایک ہی دن میں چر کے کنارے ہو جاتی تھی۔ اب یہ معجزہ تو ہے۔ آپ سے کہا جائے مطبخ کا پورا کھانا آپ ایک ٹائم کھا لیجئے، باقی لوگ دوسرے ٹائم کھائیں گے، اور پورا مطبخ کا کھانا 400 آدمیوں کا آپ کھا جائیں، یہ تو معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جو گھاٹ پر پانی ہوتا تھا، یہ اس کا نمبر جب لگتا تھا تو جا کے منہ رکھ کے سب سڑپ لیتی تھی، پورا پانی پی جاتی تھی۔ یہ تو معجزہ ہے، گھاٹ کا سارا پانی پی جائے۔ بھئی ندیوں میں بھی پانی دھیرے دھیرے رس کے آتا ہے نا، ہر دم تو فوارہ ابلتا نہیں۔ اب اس نے پانی پی لیا، کل ختم، سارا چارہ چگ لیا، کل ختم۔ اب دوسرے دن جب ان کا نمبر لگے گا تو چارہ بچا ہی کہاں ہے، تو کل صاف ہو چکا ہے۔ اتنی بڑی بڑی ہری ہری کھونٹیاں نکلی ہیں، کون اونٹنی چرے گی اس کو؟ جائے گی گھوم کے چلی جائے گی۔ اب پورا پانی ختم ہو چکا ہے، دوسرے دن نمبر لگا تو پانی کچھ تو رس کے آیا، مگر اتنا نہیں
کہ سب کی کفایت کر جائے۔ تھوڑا سا پانی پیا تب تک بالوں میں مٹی آنے لگی۔ اب بالوں میں مٹی آنے کی وجہ سے وہ پانی پئیں گی کہ بالوں پھانکیں گی، تو چھوڑ دیتی تھی، نہ چارہ چگا نہ پانی پیا۔ دوسرے دن میں ان کے پانی نہ پینے کی وجہ سے رزق اتنا ہوا تھا تو کل اتنا ہو گیا۔ چارے کی کھونٹی کل اتنی تھی، آج اتنی بڑی ہو گئی، 2 دن کا گیپ مل گیا یا 1 دن کا پورا گیپ مل گیا، تو اب وہ اونٹنی آتی، پھر کل کھونٹی کاٹ کے چلی جاتی، پھر سارا پانی پی کے چلی جاتی۔ یہ تھا ان کے لیے بہت بڑا امتحان۔ اب یہ سب بلبلا اٹھے، حالانکہ ان کے پاس ذرا سی عقل ہوتی تو سوچتے نا، ایک ہی اونٹنی ساری چراگاہ کا چارہ کھا گئی، یہ معمولی بات تو ہے نہیں۔ حالانکہ سارا چارہ ہم کاٹ کے بھی بھرتے تو 5 ٹرک میں وہ چارہ آتا، ایک اونٹنی کے پیٹ میں آگے سے گیا۔ سارا پانی ہم بھرتے تو کئی ٹنکروں میں جاتا، ایک اونٹنی کے پیٹ میں اتنا پانی آگے سے گیا۔ یہ تو خود ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے نا کہ واقعی ناقۃ اللہ ہے، ورنہ عام ناقات کی طرح سے تو نظر نہیں آ رہی کسی پہلو سے۔ تو بجائے اس کے کہ اس سے کچھ سبق حاصل کرتے، اپنے رویے میں تبدیلی لاتے اور اسے معجزہ خداوندی مان کر حضرت صالح کے دعوے کو تسلیم کر لیتے، الٹا انہوں نے حضرت صالح کو دھمکانا شروع کر دیا، اے باری ختم کیجئے، آپ اپنی اونٹنی باندھیے، اب چراگاہ میں آئے گی تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کی وجہ سے اپنی اونٹنیوں کو بھوکا نہیں مار سکتے۔ مگر باری تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہے، پیغمبر سنشودھن تو کر نہیں سکتا اس میں۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، تمہاری درخواست پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، اور معجزہ یہی دیا، تم مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے دیا، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، تو میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس میری اونٹنی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اسے معجزہ قرار دے دیا، اور اسے کہا آج سے یہ تمہاری نہیں ناقۃ اللہ، ناقۃ صالح نہیں ناقۃ اللہ ہو گئی، تو اب اللہ کی اونٹنی میں ہم کیا کریں، ہم کیسے پابندی لگائیں، اللہ تعالیٰ ہی لگا سکتا ہے۔ تو جب یہ عاجز آ گئے، تھک گئے، تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ بھائی اس اونٹنی کو اب راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس اونٹنی کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ ہمارے جو قائد اعظم ہیں اب وہی ہاتھ ڈالیں تاکہ تمام متبعین ان کے ساتھ ہو جائیں۔ ہم لوگوں میں سے اگر کوئی آگے بڑھے گا تو ممکن ہے اختلاف ہو جائے، کچھ ساتھ دیں اور کچھ نہ دیں۔ تو ان کا جو لیڈر تھا قیدار، اس نے آگے بڑھ کر کے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، وہ رگ کاٹ دی، جس سے سارا خون بہہ گیا اور اونٹنی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارے اوپر عذاب علیم آ جائے گا، نقصان پہنچا دیا، اب عذاب علیم آ جانا چاہیے کہ نہیں۔ اب آپ سوچیں، تھوڑا سا غور کریں یہاں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا عذاب کا، کہ آپ عذاب کی بار بار دھمکی دے رہے ہیں، کب تک یہ دھمکی سنتے رہیں گے، آپ لے آئیے عذاب، چھوڑیے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، لائیے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا کیا چاہیے تھا، عذاب ان کے اوپر بھیج دیتا، لیکن ان کے مطالبے عذاب پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے 2 مطالبات، یا تو آپ پہلے معجزہ دکھائیے، اور جب یہ معجزہ نہیں دکھا رہے تھے کہا اچھا تب عذاب ہی لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو مؤخر رکھا جس میں ان کے لیے مصیبت تھی، اور وہ مطالبہ پورا کر دیا جس میں ان کو مزید گنجائش مل گئی، چانس مل گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت و رحمیت ہے نا، یہ اس کا رحم و کرم ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے، ہم لوگ ہوتے
تو دونوں میں سے ایسے بدماشوں کو دو چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، وہ مطالبہ پورا کر دیتے جس سے ان کا برتا بن جاتا، قصہ پاک ہو جاتا۔ روز روز کا ہیڈک کون پالے؟ مگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اس میں جو سب سے زیادہ آسان اور رحم پر مبنی تھا وہ کیا۔ اب انہوں نے شرارت جب کی اور اس اونٹنی کو ختم کر دیا تو اب عذاب الہی کے علاوہ کوئی راستہ بچا نہیں تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع فراہم کیا۔ تیسرے دن ان پر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھجوا دیا کہ ان سے کہہ دو کہ اب انہوں نے وہ حرکت کی ہے جس کی بنیاد پر عذاب علیم سے یہ دوچار ہو جاتے، لیکن ہم موقع دے رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور اب بھی توبہ و استغفار کر لیں تو ان کے اوپر سے عذاب ٹل سکتا ہے، ورنہ پرسوں یہ عذاب آئے گا۔ حضرت صالح سے کہا یہ اعلان کر دو کہ اب بھی تمہارے لیے اتنی گنجائش بچی ہے کہ اگر تم معافی مانگنا چاہو تو مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اب بھی معافی نہیں مانگو گے تو پرسوں عذاب آ جائے گا۔ اور جب انہوں نے معافی نہیں مانگی تو ان پر عذاب آ گیا۔ اب آپ دیکھیے ایک بار آیت نمبر 73 پھر سے پڑھ لیجئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا فَتَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لیکن جب انہوں نے کوچیں کاٹ دیں نہیں مانے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ انہوں نے کوچیں کاٹ دیں، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آیت نمبر 77 دیکھیے، آیت نمبر 77۔ قَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بڑی ڈھٹائی سے کے ساتھ کہا اے صالح لاؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کی دھمکی ہم کو دے رہے ہو، اگر تم رسولوں میں سے واقعی ہو تو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو ان پر رجفہ کا عذاب آ گیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ بات پوری ہو گئی۔ درمیان میں کچھ چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کر دیا ہے کہ تصویر پوری طرح سے نمایاں ہو جائے اور بیچ میں کفار و مشرکین مکہ کو بھی تعلیم اور تذکیر ہو جائے۔ یہ تعلیم اور تذکیر کا موقع درمیان سے فراہم کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کے ذکر کو بھی مؤخر کر رہا ہے۔ لانا تو چھوڑیے، جس طرح لانے میں دیری کی اور تیسرے دن عذاب آیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ذکر میں بھی تاخیر کر رہا ہے، اور اس بیچ میں جو تعلیم ان کے لیے اہم اور ضروری تھی وہ تعلیم ان کو دے دی گئی کہ شاید ان کی سمجھ میں آ جائے، اور نہ آئے تو عذاب کا نقشہ کھینچ دیں گے۔ اب جن کو ماننا ہوگا مانیں گے، جو نہیں ماننے والے ہیں سمجھا جائے گا کہ وہ بڑے ڈھیٹ اور گھاگ لوگ ہیں۔ یہ حکمت ہوتی ہے نا، آدھی بات کہی جاتی ہے، آدھی چھوڑ دی جاتی ہے، اور بیچ میں تذکیر کر دی جاتی ہے تاکہ اس تذکیر سے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ فائدہ اٹھا لیں، اور بعد میں جب تصویر سامنے آ جائے گی تو وہ لرز اٹھیں گے، کانپ اٹھیں گے۔ لیکن جو بدماش ہوتے ہیں وہ کہاں کانپتے ہیں، وہ اس تعلیم اور تذکیر کل کو ختم کر دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ کسی نے یا کچھ لوگوں نے بدماشی کی ہو اور پہلے بتایا جا چکا ہو کہ اگر یہ بدماشی کرو گے تو یہ سزا ملے گی، لیکن بدماشی کرنے کے بعد سزا لانے سے پہلے موقع دے دیا جائے تذکیر و تعلیم کے ذریعے سے کہ اگر اس مرحلے میں بھی وہ سنبھل جائیں تو وہ سزا ان پر نافذ نہ کی جائے۔ یہ انتہائی رحمت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی۔
تو اب دیکھیے بیچ میں جب یہ کہا کہ اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے، بات یہیں روک کر تھوڑی سی تذکیر کر دی گئی، سمجھا دیا گیا۔ کتنا پیارا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کتنا رحیم و کریم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، کہ عذاب کا ذکر کرتے ہوئے بھی تعلیم و تذکیر کے پہلو کو بیچ میں ڈال کر عذاب کے ذکر سے دل و دماغ کو بہت زیادہ منغص ہونے سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو ذرا اس پہلو کو، جبکہ اس نے تم کو خلیفہ بنایا عاد کے بعد۔ تھوڑا ناشکرو دھیان میں لاؤ اس پہلو کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے پرکھوں کو ختم کیا تو اس موقع پر تم لوگوں کو بچا لیا۔ یہ احسان نہیں ہے؟ تم کو بھی صاف کر دیا ہوتا انہی کے ساتھ، لیکن تمہیں بچا لیا، اور قوم عاد کی جگہ پر تم کو زمین میں رہنے کھانے بلسنے کا موقع فراہم کر دیا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم کو تمکن بھی عطا کیا۔ تبویعن کے معنی متمکن کرنے کے ہوتے ہیں، پوری قوت، پورے غلبے، پوری طاقت کے ساتھ رہنے کا موقع فراہم کرنے کے ہوتے ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ تمہیں جینے کا موقع دیا، بلکہ پوری قوت، طاقت، شوکت و سہولت کے ساتھ جینے کا موقع دیا۔ تمہاری حکومت رہی، تمہارا اقتدار رہا، تمہارے اوپر کوئی قابض نہیں رہا، تم مجبور اور مقہور نہیں رہے، بلکہ اپنی مرضی سے جینے کے لیے آزاد رہے۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا۔ اب یہ تو آپ کو معلوم ہے نا مولوی صاحب، یہ پتہ ہے، دول میں تو پڑھ کے آئے ہو، بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ عرب کے جنوب مغرب کا علاقہ تھا قوم عاد کا۔ ادھر دیکھو پچھم و دکن والا علاقہ یہ عاد کا تھا، جو احقاف کے نام سے مشہور ہے۔ زیادہ صحیح جگہ بنتی ہے وہ جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں وہاں سے یہ کونا، ہم جہاں بیٹھے وہاں سے تو ادھر آ جائے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا تو ایمان لانے والوں کو وہاں سے ہٹا دیا تھا تاکہ یہ اس کی زد میں نہ آئیں، اور وہ وہاں سے چلے گئے تھے ادھر شمال مغرب کونے کی طرف۔ وہ عذاب کی زد میں آئے، ختم ہو گئے، اور جو بچے تھے یہاں آنے کے بعد بھلا وہ معذب مقام پر دوبارہ کیوں جائیں گے؟ تو اس لیے وہ وہیں بس گئے، وہیں آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ والا علاقہ شمال مغرب والا، اور قوم سمود اس علاقے میں آباد تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ہم نے وہاں سے نکال کر تم کو یہاں پہنچایا، اور یہاں بھی اسی سرزمین میں رہنے بسنے کا موقع فراہم کیا، اور جس طرح تمہارے باپ داداؤں کو اپنی حکومت قائم کرنے، دوسروں کے دست نگر نہ رہنے کا موقع فراہم کیا تھا، ایسی ہم نے تم کو بھی حکومت کرنے اور پورے تم طراق کے ساتھ جینے، پورے تجھ کو احتشام کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ بالکل ویسے ہی، اسی کو یوں کہا ہے کہ جعلکم خلفاء من بعد نوح وبوأکم فی الارض۔ تمہارے باپ دادا بھی اس پہاڑی علاقے میں ہموار زمین پر بڑے بڑے محل بناتے تھے، اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے اس کے اندر بھی اپنے محل اور مکانات بناتے تھے۔ تم کو بھی ہم نے یہ موقع فراہم کیا، تم بھی اپنے میدانی علاقوں میں محل بناؤ اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس میں اپنے مکانات بناؤ۔
اصل میں دیکھیے جس پیشے سے وہ مہذب لوگ برباد ہوئے یا وابستہ تھے، اسی پیشے سے تو وہ بھی وابستہ تھے جو بچا کے وہاں گئے تھے، اور جو لوگ جس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی اولادوں کو بھی اسی میں کھینچ لیتے ہیں۔ سپاری والوں کے سارے لڑکے سپاری میں چلے گئے سپاری بیچنے کے لیے، اور ابو ظہبی میں جو لوگ گئے تھے جب ان کے لڑکوں کا ویزا لگا تو سب کو لانڈری میں لے کے چلے گئے۔ دبئی میں جو لوگ کشیدہ کاری کا کام کرتے تھے، وہ جب اپنے لڑکوں کا ویزا بنوا کے لے گئے سب کشیدہ کاری میں لے کے چلے گئے۔ ہوتا ہے یہی نا۔ تو اس لیے وہ باپ داداؤں سے جو پیشہ ان کو وراثت میں ملا تھا اسی سے وابستہ رہے۔ اس کو یوں کہا کہ تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، تم اس کے سہول پر، سہول کے معنی سہول معنی ہموار زمین ہے، سالون کی جمع سہول ہے نا۔ سہل کس کو کہتے ہیں؟ ہموار زمین کو کہتے ہیں نا۔ ہموار زمین پر تو تم بلڈنگیں بناتے رہے، جیسے ہی بلڈنگ بنی ہوئی ہے بناتے رہے ہو، اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے رہے ہو۔ بلڈنگ کی تعمیر عروج پر تھی تمہارے زمانے میں۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو یاد کرو اللہ کے آلہ کو۔ آلہ مانے کہا نشانی کہاں بلا دیا؟ اچھا اللہ تعالیٰ، لوگوں نے عام طور سے ترجمہ کیا کیا ہے؟ نعمتوں کا ترجمہ کیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم یاد رکھو گے؟ اگرچہ یہاں نعمت کا معنی لیا جا سکتا ہے، لیکن اصل معنی اس کا نعمت کا نہیں ہے۔ اصل معنی کرشمہ، عجوبہ، انوکھی چیز، حیرت ناک واقعہ، شان، ان سے معنوں میں آتا ہے۔ مولانا فراہی نے اس لفظ پر بہت تفصیل سے لکھا ہے مفردات القرآن میں۔ مفردات القرآن اس سال آپ لوگوں کے پڑھنے کا موقع تھا، لیکن اب ہماری حکومت ہی نے سب روک دیا، کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان دیکھو، اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ دیکھو کہ عذاب سے دوچار کرنے کے باوجود انہی معذب لوگوں کے باقیات کو پھر موقع فراہم کیا کہ وہ آبائی پیشے کو جس قدر ترقی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ اور کوئی پابندی نہیں۔ بلڈنگ بنانے کی پابندی ہے کیا آپ کے ہاں؟ تب کہے بن رہی ہے بلڈنگ؟ اگر پابندی ہے تو اس کا مطلب پابندی نہیں ہے۔ لیکن خالی بلڈنگ ہی بناؤ گے کہ کچھ اور بھی کرو گے، پڑھائی لکھائی نہیں ہوگی، اس کی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے، لیکن جو اصل اور بنیادی کام ہے اس پر توجہ زیادہ ہونی چاہیے، یہ مقصود ہے۔ تو کام تمہارا جو تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو طاقت، جو قوت اور جو شوکت اور جو فن عطا کیا تھا، تم اس پر اللہ کے شکر گزار ہوتے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے، کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن تم اللہ کے شکر گزار ہوئے نہیں، اس سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں۔ البتہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم اور ضروری نہیں ہے، اس پر تمہاری توجہ باقی رہی۔ یہاں اور یہاں وہی جو وہاں ہے بینک میں، بس وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے آگے نہ بڑھو۔ یہ فساد ہی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی شانوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کو چیلنج کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان اصولوں سے تو فائدہ اٹھاتے ہو جو تمہاری دنیا داری سے متعلق ہیں،
لیکن دینداری میں اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو نظر انداز کر رہے ہو، زمینوں پر قبضہ اور مکانات کی تعمیر کے ذریعے سے اپنی موچ تو ٹائٹ کرتے ہو، لیکن اللہ کے آگے بھی تمہارا سر نہیں جھکتا۔ تو تمدن کا ظاہری پہلو جس کا تعلق مادیات سے ہے، اس میں تمہارا انہماک مکمل ہے، لیکن روحانیت سے تمہارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اس سے تو فساد مچے گا نا۔ مولوی صاحب، طاقت کے ساتھ انسانی ہمدردی کا جذبہ نہ آئے تو یہ طاقت بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے اور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ طاقت بہت اچھی چیز بھی ہے، بہت بری چیز ہے۔ سنیے، طاقت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر روک دیجئے، یہ طاقت کا مثبت استعمال ہے۔ منفی استعمال یہ ہے کہ زناکار کو تو چھوڑ دیا اور جس کے ساتھ زناکاری ہوئی ہے وہ جیل میں سڑ رہی ہے، یہ طاقت کا غلط استعمال۔ یہ فساد فی الارض ہے اور وہ اصلاح فی الارض ہے۔ تو اصلاح فی الارض چھوڑ کر فساد فی الارض نہ کرو۔ اور اس کو تھوڑا سا اور کھول دیا ہے آگے کی آیات میں، فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربهم۔ ان کی قوم کے مستکبرین کے سرکردہ لوگوں نے، یعنی ان کی قوم میں جتنے غرور اور گھمنڈ کرنے والے تھے، ان تمام غرور اور گھمنڈ کرنے والوں میں کچھ تو حسن پر گھمنڈ کرنے والے تھے، کچھ مال پر گھمنڈ کرنے والے تھے، لیکن کچھ تھے جو اپنی سیاسی مضبوطی اور اپنے سیاسی استحکام پر گھمنڈ کرنے والے تھے۔ یہاں اشارہ ان کی جانب ہے، الملا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ان کی قوم کے مستکبرین کے سیاسی بازیگروں نے، سیاسی قائدین نے کہا، کن سے؟ ان لوگوں سے جنہیں دبا کے رکھا گیا تھا، کمزور بنا کے رکھا گیا تھا، لمن آمن منہم، بالخصوص ان سے جو ان میں سے ایمان لائے تھے۔ اب تو میرا خیال ہے اس آیت کی تشریح کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے سرمایہ کے اعتبار سے ان سے بہت کم تر ہوں جو دوسرے ہوتے ہیں، لیکن طاقت کا نشہ اگر سوار ہو جائے تو وہ ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کے تمام سرمایہ تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس اپنا خود کوئی بڑا سرمایہ نہیں تھا، لیکن اقتدار میں آیا، تو اقتدار میں آنے کے بعد کتنے لوگوں کے ہوٹل گروا دیے، مکانات گروا دیے، زمینوں پہ قبضہ کر لیا، اور ایک ایک کر کے ساری جائیداد ہڑپ کر رہے ہیں۔ اور نشانہ لگا لگا کر کے الذین آمنوا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ ان کا ایمان کمزور ہو چاہے مضبوط ہو۔ دیکھ رہے ہیں، ان سے انہوں نے کہا، اصل میں کرسی کی طاقت ایسی طاقت ہوتی ہے کہ آدمی جو چاہے بک سکتا ہے۔ ان سے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ۔ اب یہ بھی تقریر کرنے لگے، بولنا آ گیا، بولنے کی ہمت آ گئی۔ کہہ رہے اچھا تو تم یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ایک باگڑ بلہ تقریر کر رہا تھا محض اقتدار کے نشے میں، اور کہہ رہا تھا قیامت و آمد کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد ہے؟ ابھی 6-7 مہینہ پہلے کی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے۔ نہیں یاد ہے؟ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ تمام اخبارات میں، تمام ریڈیو اسٹیشنوں پر، تمام چینلوں پر، ٹی وی والوں نے بھی اسے بار بار نقل کیا، نشر کیا، اور اب بھی بہت سارے موبائلوں میں محفوظ ہوگا۔ اقتدار کے نشے میں خود دھارمک آدمی اور کہہ رہا ہے
آخرت نہیں آئے گی، آخرت و آخرت کوئی چیز نہیں ہے، اس کے الفاظ ہیں، آخرت و آخرت کوئی چیز نہیں ہے، ایک بھرم ہے بس۔ آدمی اس حد تک نیچے اتر جاتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں؟ ارے میاں وہ رسول کچھ نہیں ہے، بس ایک دعویٰ ٹھونک دیا ہے انہوں نے، اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہا کیا؟ اِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ انہوں نے ان کے جواب میں کہا، کنہوں نے؟ ان لوگوں نے جن کو دبا کے رکھا گیا تھا، جب اس نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سنو، ان کو رسول ماننا تو بہت آگے کی بات ہے، وہ جس کو لے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان کو رسول تو مانتے ہی ہیں، ان کی باتوں کو بھی رسول کی بات مانتے ہیں، ان کی لائی ہوئی کتاب کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو تعلیمات الہی تصور کرتے ہیں، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تم خالی ان پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہو؟ ان پر ہی نہیں، ان کی تمام تعلیمات اور ان کی تمام تذکیرات سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وہ جو کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہنے کے لیے کہا ہوگا۔ دیکھیے آدمی کتنے ہی کمزور سیاسی اعتبار سے کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان کے لحاظ سے وہ مضبوط ہے تو پھر ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بالکل ترکی بترکی جواب دیتا ہے اور پوری جرأت کے ساتھ وہ بات کہتا ہے جو اسے کہنا چاہیے۔ یہی ایمان کی دلیل ہے۔ ایسا نہیں ایک مومن کسی دباؤ پریشر میں آ کر کے بیان غلط نہیں دے دیتا، جان چلی جائے لیکن وہ سچ بولنے سے گریز نہیں کرتا۔ قال الذین استکبروا، اب یہ اِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ کے جواب میں الذین استکبروا نے کہا کہ اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کافرون، مگر جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ ہو جاؤ منکر، کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، کیسے تمہاری ہمت ہو رہی ہے کہ تم اس کا اقرار کرو؟ یہ کہنا چاہتے ہو؟ تم چاہے جتنے بڑے منصب پر فائز ہو جاؤ، لیکن ہم اللہ کے ماننے والے اس طرح کی بندر گھڑکیوں میں نہیں آتے، ہم بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہم دباؤ میں آ کر کے ناحق کو حق اور حق کو ناحق نہیں کہتے۔ یہ بیچ میں ایک شاندار سی خوبصورت سی اور برمحل تذکیر آ گئی تھی، بات پھر فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم سے جا کے مل گئی کہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو ان ظالموں نے ناقہ کی کوچیں کاٹ دی۔ دیکھیے اصلاً تو اس کو ہلاک کیا تھا ان کے لیڈر قیدار نے، یہ قیدار سرامیر والے نہیں، قیدار بڑی قاب سے، اب تو یہ بھی قیدار باقی نہیں رہے، ختم ہو گئے۔ اس نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ فَعَقَرَ النَّاقَةَ وَعَتَى، یہ کیسے جمع لے آئے؟ اگر کوئی بڑا قائد اور رہنما کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کے بھکت اس کو نہیں روکتے تو وہ بھی اسی کی طرح مجرم سمجھے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کا کام بحیثیت امت مسلمہ صرف اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے، امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تینوں ذمہ داری ہے۔
اب اگر غلط کرنے والا غلط کر رہا ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اسے روک سکیں ٹوک سکیں، طاقت نہیں ہے، الیکشن ہوتے ہیں ہر سال، ہر 5 سال پہ، ایک آدمی اگر واقعی ظالم ہے آپ اسے ووٹ مت دیجیے، ہار جائے گا، نہیں کر سکتے، لیکن اسی ظلم کرنے والے اور ظلم کرنے کے بعد جھوٹ بولنے والے کو پھر ووٹ دے کر کے جیتا دیتے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ کا عذاب آئے گا تو اس سے یہ بچیں گے؟ یہ بھی اسی گرفت میں آئیں گے۔ یہ عطو عن امر ربہم دراصل ہے عطو وَأَعْرَضُوا عن امر ربہم، کیونکہ صلہ عن آیا ہے نا، یہ اس کا تو صلہ ہے نہیں عطو کا، تو معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے کوچے کاٹ دی، انہوں نے سرکشی کی اور اپنے رب سے کے حکم سے سرتابی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحِ، اور کہا اے صالح ہم نے تو تمہاری اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، تم نے دھمکی دی تھی نا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کو گزند نہ پہنچانا ورنہ عذاب علیم آ جائے گا۔ ہم نے تو گزند پہنچا دی، لاؤ عذاب علیم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کے اوپر رجفہ آ گیا۔ رجفہ کے معنی؟ رجفہ کے معنی رجفہ کے معنی کپ کپی۔ اے مول صاحب ان پر کپ کپی والا عذاب آ گیا۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ کپ کپی والا عذاب، سب کانپنے لگے، کیا ہو گیا؟ زلزلہ آ گیا، ایسے بولو نا، ان کے اوپر زلزلہ آ گیا، اور جب زلزلہ آتا ہے تو بچ کر نکل بھاگنے کا موقع نہیں ملتا، جو جہاں ہے چڈی بنڈی میں وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اپنی بلڈنگوں میں ہیں، زمین ہلا دی گئی ہڑہڑا کر کے، 2-4 منٹ بھی نہیں لگتا، 1-2 منٹ کے اندر پوری بلڈنگ ملبہ بن جاتی ہے، سب اسی میں رہ جاتے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں ہی میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ان کو نکل کر بھاگنے کا موقع نہیں مل سکا۔ جب زلزلہ آیا تو یہ منہ کے بل گرے اور منہ کے بل ہی پڑے رہ گئے، سنبھلنا نصیب نہیں ہو سکا۔ بات تو مکمل ہو گئی کہ نہیں؟ ابھی بولیے، اب تو ختم ہو گئے نا، اب آ جانا چاہیے تھا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، مگر بیچ میں پھر فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ یہ کیا مطلب؟ اب تو ختم ہو گئے، اب کن سے کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ختم ہو گئے نا، پھر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو وہ ان سے پرے جا پہنچا، ان سے ہٹ کر دور چلا گیا، وہ بھی گیا اور اس کے ماننے والے بھی گئے، اور جاتے جاتے آخری خطاب اپنی قوم سے کیا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی پوری کی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن افسوس کہ تم خیر خواہوں کو ہی پسند نہیں کرتے، بدخواہوں کو پسند کرتے ہیں، جو لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، ستاتے ہیں، انہی کے پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ جو تمہارے ہمدرد بہی خواہ اور خیر خواہ ہیں، تم ان کو پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ یہ بتاؤ، ایک غیر ضروری سی بات بالکل بعد میں آ گئی، آنا اس کو پہلے چاہیے تھا نا؟ کیوں؟ تو اب کیا جاتے جاتے، جب گلمرگ گئے تو اب کیا جاتے جاتے ہیں؟
یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں اجمالاً ایک بات کہی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی تفصیلات شروع ہو جاتی ہے، مگر یہاں تو تفصیل گزر گئی ہے اور اب ایک بات آخر میں آ گئی ہے۔ دیکھیے، حالات اور واقعات بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ ایک بات کہہ دی جاتی ہے اور وہ بات مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی پہلو بطور خاص قابل ذکر ہوتا ہے تو پورے واقعے اور پوری داستان کے بعد اس پہلو کو نمایاں کر دیا جاتا ہے، اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پوری داستان سنتے وقت اگر اس پہلو پر نظر نہ گئی ہو تو اب چلی جائے اور اب جو نظر جائے گی الگ سے وہ محفوظ رہے گی۔ مولانا فراہی نے سورہ فیل کی تفسیر لکھی ہے تو اس پر لوگوں نے بڑی تنقیدیں کی، مولانا مودودی صاحب نے بھی بڑی سخت تنقید کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا فراہی کی اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو سورہ فیل میں آیات کی جو ترتیب ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے بعد آنا چاہیے تھا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اس کے بعد پھر فجعلہم کعصف مأکول، اور اس کے بعد کیا ہے وہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ بعد میں آنا چاہیے، کیونکہ جب چڑیاں یہ سب جب مر گئے تو چڑیاں ان کا گوشت کھانے کے لیے آئی تھیں، ہے نا؟ مولانا فراہی کیا کہتے ہیں کہ وہ چڑیاں ان پر حملہ کرنے کے لیے نہیں، ان کا گوشت کھانے کے لیے آئی تھی نا۔ تو مولانا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ترتیب یوں ہونی چاہیے۔ مولانا مودودی کے سامنے یہ اسلوب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، بات مکمل ہو گئی، سمجھا آپ نے؟ اب ایک اور خاص پہلو تھا جسے بیان کرنا تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو تباہ و برباد کیا کب؟ جب تم خود اٹھے اس کے تحفظ اور اس کے حفاظت کے لیے۔ جب آدمی خود اٹھتا ہے تو اللہ کی مدد ملتی ہے، نہیں اٹھتا تو بابری مسجد شہید ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پہلو خاص طور پر نمایاں کرنا تھا، اس لیے اس کا الگ سے ذکر کر دیا۔ ٹھیک یہاں بھی یہی ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تک میں پوری بات مکمل ہو گئی۔ اب ایک اور بڑا خاص پہلو تھا، وہ یہ کہ دیکھو رسول اللہ کا پیغام بے کم و کاست من و عن پہنچاتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ قوم کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتا ہے، لیکن حیف کہ قوم ان کی اس ہمدردی کا جواب مثبت کے بجائے منفی دیتی ہے۔ یہ ایک پہلو، یعنی مصلحین کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ان کے عمل اصلاح کی قدر بھی کی جائے، ناقدرے بھی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ٹھیک یہی اسلوب سورہ نوح میں بھی آیا ہے۔ سورہ نوح کھولو۔ سورہ نوح سورہ نوح مل گئی؟ دیکھیے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، آیت نمبر 24 دیکھیے، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ بات پوری ہو گئی، ختم۔ اپنے گناہوں کی پاداش میں غرق کر دیے گئے، جہنم رسید کر دیے گئے، اور جہنم رسید ہونے لگے تو ان کو کہیں سے کوئی مدد دینے والا نہیں ملا، ہے نا؟ مولوی صاحب بات مکمل ہو گئی، لیکن پھر کہا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یجدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اس کے بعد اس کا کیا موقع ہے؟ موقع یہی ہے کہ بتانا یہ ہے کہ حضرت نوح جیسا دردمند انسان جس نے 950 برس تک پورے صبر کے ساتھ اپنا کام کیا، بالآخر وہ بھی بلبلا اٹھا۔ صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، ہے نا؟ تو اے ستم ڈھانے والوں سوچ لینا، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بالآخر ہمیشہ دودھ پلانے والے بھی غصے میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیا جاڑے کا موسم ہے اور ببوا کو امی سویٹر پہنا رہی ہیں، پہنتے ہی نہیں، چلاتا ہے، نوچ کے پھینکنے لگتا ہے، پہناتے پھر نکال کے پھینک دیتا ہے، پھر پہناتے پھر نکال کے پھینک دیتا ہے، جا کے پانی میں ڈوبنے لگتا ہے، 1 بار 2 بار پیار سے ڈانٹ کے ڈھکیل کے مار پیٹ کے، مگر نہیں سنتا۔ تب جا مر، جا مر۔ ماں کے سامنے بھی یہ مرحلہ آتا، یہ منظر دیکھا کبھی کہ نہیں؟ جا مر۔ تو ماں بھی جا مر کہہ دیتی ہے پیغمبر کے سامنے۔ یعنی یہ پہلو سامنے الگ سے لا دینے کے لیے ان لوگوں کو ایک پیغام دے دیا گیا ہے جو ناقدری کرنے والے ہیں کہ ناقدرو، یہ جو تمہارے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے، ایک مرحلہ ایسا آ سکتا ہے کہ وہ بھی کہہ دے کہ جاؤ مرو۔ سمجھ رہے نا؟ یہ ہے ایک اسلوب قرآن کا۔ مولانا مودودی صاحب کے سامنے یہ اسلوب رہا ہوتا تو یہ تنقید میں یہ بات نہ کہتے۔ اب آگے ہے حضرت لوط علیہ السلام کی داستان، بہت مختصر ہے، اس لیے اس کو پڑھ لیے۔ وَلُوطًا، یعنی وَأَرْسَلْنَا لُوطًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یوں ہے، اور ہم نے لوط کو بھی ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اذ قال لقومه، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے تو پوری دنیا میں کسی جماعت نے اس طرح کی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ 2 سوال پیدا ہوتا ہے یہاں۔ امام ابو حذیفہ صاحب دیکھیے معراج کو چلے گئے، 2 سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ تمام نبیوں کے حوالے سے پہلے توحید کی تعلیم کا ذکر کیا ہے، یہاں نہیں، کیوں؟ پیچھے دیکھا ہے آپ نا؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الفاحشہ تو معرفہ ہے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس کی صفت کیسے بن جائے گی؟ عام طور پر جو ترجمہ کیا گیا ہے اس سے صفت ظاہر ہو رہا ہے، یہ پورا ٹکڑا معلوم ہوتا کی صفت ہے۔ یہ 2 سوال پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو دیجیے۔ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی داستان ابھی آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو دوسرے نبیوں اور قوموں کے مقابلے میں ان کی داستان بڑی مختصر ہے۔
دیکھ لیجئے نا، 3 4 5 6 7 70 میں کل ہے بس۔ اب جب اختصار کریں گے اے مول صاحب تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو حذف کرنا پڑے گا، گھٹانا پڑے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حذف کر دیا جو تمام انبیاء کی مشترک تعلیم تھی۔ بغیر بتائے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ تعلیم جب تمام انبیاء کی ہے تو ان کی بھی رہی ہی ہوگی۔ کیوں؟ یہ بغرض اختصار کیا گیا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین کو جو لوگوں نے صفت قرار دیا ہے وہ صفت نہیں ہے، وہ مستقل ایک جملہ ہے۔ یعنی یہاں تک اتاتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ اب ایک دوسری بات کہی جا رہی کہ ارے دیوانو، اس بیماری میں تو تمہارے علاوہ قومی حیثیت سے کوئی ماضی میں گزرا ہی نہیں ہے، یہ حالت بتائی جا رہی ہے ان کی۔ اور حال تو آپ نکرہ لائیں گے نا کہ نہیں لائیں گے؟ بولیے، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، حالانکہ تم سے پہلے بے حیائی کا یہ ارتکاب عالمین میں سے کسی قوم نے کیا ہی نہیں۔ اتنی نیچتا تمہارے اندر ہے۔ اور ان کی بے حیائی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے خود کھول دیا ہے تاکہ آپ کو شبہ نہ ہو۔ فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت سے۔ شہوت سے مطلب جنسی جذبے کے ساتھ، جنسی تسکین کے لیے۔ من دون النساء، عورتوں سے نہیں ایسا کرتے، عورتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دم جانور ہو کیا؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مرد اس کام کے لیے بنے ہیں؟ عورتیں جو اس کام کے لیے بنی ہیں ان کی جسمانی ساخت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنسی تسکین کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تم اپنی جنسی تسکین ان سے حاصل کرنے کے بجائے مردوں سے حاصل کرتے ہو۔ جانور ہو کیا؟ جانور بھی ایسا نہیں کرتا۔ کیا ہو تم؟ جانور بھی تو نہیں ہو، جانوروں سے کہیں گزرے ہو؟ جانور بھی یہ حرکت نہیں کرتے۔ بل انتم قوم مسرفون، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اصل میں تم مکھ مافی ہو، حد سے تجاوز کرنے والے، بے بھیجے کے لوگ ہو، تمہارے دماغوں میں بھات بھرا ہوا ہے، بھیجا نہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اب اس حد تک تم آگے، بھئی ایک تو زنا کرنا ہے، تم اپنی بیویوں کے بجائے دوسری عورتوں کے پاس بھی جاتے ہو اپنی جنسی تسکین کے لیے، اگرچہ وہ بھی غلط ہے، مگر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پتیلی پہ پتیلی کا ڈھکن رکھا ہے، چاہے وہ اپنی پتیلی چاہے دوسری کی پتیلی۔ یہ کون سا جانور پن کہ ڈھکن پہ ڈھکن لے جا کے رکھ دیا، پتیلی پہ پتیلی لے جا کے رکھ دیا؟ ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ بھئی پین ہے، پین کا ڈھکن پین پہ لے جا کے بند کر دو، سمجھ میں آتا ہے۔ اب پین پین پر اور ڈھکن ڈھکن پہ بند کرو، انسان ہو؟ یہی تمہارا شعور کہہ رہا ہے، یہی تمہاری فہم کہہ رہی ہے؟ بدترین قسم کے جانور ہو، اتنے نیچ ہو، عقل کا استعمال بھی نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیں کہ جس انداز میں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، بات سمجھ میں آنی چاہیے، بڑی موٹی سی بات ہے، لیکن جواب ملاحظہ فرمائیے۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، مگر ان کی قوم کے پاس جب حضرت لوط کا یہ پیغام پہنچا تو آپس میں ڈسکشن کے ساتھ انہوں نے جو طے کیا وہ یہ کہ ایسا ہے کہ ان لوگوں کو تم اپنی بستی سے نکال دو۔ کن لوگوں کو؟
لوط اور لوط کے ساتھیوں کو، انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک بنتے ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کو مسجد میں بھیجو، گھروں میں رہنے کی کیا ضرورت؟ ان کو جنگلوں میں بھیج دو، آبادیوں میں رہنے کی کیا ضرورت؟ اب آپ سوچیں، انہوں نے اگرچہ بطور طنز اور بطور مذاق کہا کہ یہ بڑے پاک و پارسا لوگ ہیں، ان پارساؤں کو اپنے بیچ سے نکالو، یہاں ان کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی گویا یہ ایک کمنٹ ہے، استہزاء ہے۔ پاک تو تھے ہی وہ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پھر ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو نجات دی۔ اہل سے مراد ان کے متعلقین کو، البتہ متعلقین میں سے ایک متعلقہ تھی جس کو الگ کر دیا۔ ان کے ساتھ رہنے والوں میں ایک عورت تھی، وہ بھی ساتھ رہتی تھی نا۔ اب بتائیے، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی جگر کیا تھا؟ آپ لوگ یہاں روز طلاق ہو رہے، بلا وجہ طلاق ہو رہی ہے، اور حضرت لوط ایسی کٹنی عورت کے ساتھ زندگی بھر رہے جو عمر بھر ان کی مخالف رہی، عمر بھر ان کی مخالف رہی، بلکہ ان کی مخبری کرتی پھرتی تھی۔ ایسی عورت کے ساتھ جیون بتا لیا۔ واقعی حضرت لوط بڑے اونچے انسان تھے، بڑے غضب کے آدمی تھے۔ آسانی چیز نہیں، یہاں تو ذرا سا ناگوار خاطر کچھ ہو جاتا ہے تو تڑاک تڑاک تڑاک، دیر نہیں لگتی، اور جب دیتے ہیں نالائق تو 3 سے کم طلاق ہی نہیں دیتے، جیسے 3 سے کم کی گنتی ان کو نہیں آتی۔ کتنوں جاہل ہوں۔ حضرت لوط نے واقعی تحمل کی انتہا کر دی، زبردست تحمل، ایسی بیوی کے ساتھ جیون بتا دیا۔ لیکن دیکھو، ماؤں کا کردار اولاد پر، ماؤں کی کردار کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ پتہ نہیں حضرت لوط کی اولادیں تھیں یا نہیں، لیکن اگر رہی ہوں گی تو قابل ذکر نہیں تھی، ورنہ ان کا بھی کہیں نہ کہیں نام تو آ ہی جاتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بچوں کا نام اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا مگر آ جاتا ہے۔ کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وہاں سے ہٹا کر محفوظ مقامات پر پہنچایا ان میں یہ نہیں تھی، یہ بھی یہیں چھوڑ دی گئی۔ اور جب یہیں چھوڑ دی گئی تو اس بستی پر جو عذاب آیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور ہم نے ان پر خوب برسایا۔ کیا برسایا؟ پانی، سیلاب کا عذاب آیا تھا۔ اللہ میں سے پوچھیں کیا برسایا؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو نا کیا برسایا۔ سورہ عنکبوت کھولو، عنکبوت آیت نمبر 40۔ آیت مل گئی جی؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، ان میں ایسے لوگ بھی یعنی ایسی قومیں بھی ہیں جن پر ہم نے حاسب برسایا۔ حاسب بنے بولو نا، ہاں، پتھر اڑانے والی ہوا بےجدی زوردار۔ اب یہاں اس سے زیادہ واضح ہے، دیکھ لو نا، سورہ ہجر دیکھو، سورہ ہجر آیت نمبر 74، ہجر 74 مل گئی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ اب دیکھیے، اے مولی صاحب، جو تہ بتہ پتھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے رکھے تھے، کل گرا دیا ان کے اوپر، یوں ان کو توڑ تاڑ کے رکھ دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھ لو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوا۔ آج بھی جو مجرم ہیں دیر سویر اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے دوچار ہوں گے، اس لیے جرم سے بچو، سمجھے؟
اچھا، تو یہ جو داستانیں مختلف انبیاء کی سامنے آ رہی ہیں، ان داستانوں سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا؟ اپنی قوم کو سمجھا دو کہ کم سے کم یہ الٹا کام تو نہ کریں۔ مولانا عبد القیوم صاحب رحمانی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ایک بار وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ الٹا کام ہے، عورتوں سے ضرورت کی تکمیل کے بجائے مردوں سے ضرورت کی تکمیل کیا ہے؟ الٹا کام ہے۔ تو وہ ہنسی مذاق میں کہتے تھے کہ جو لوگ الٹا کرتے ہیں وہ الٹ دیے جاتے ہیں۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، وہ الٹ دیے گئے۔ یہ ان کے اپنے الفاظ میں الٹ دیے جاتے ہیں، مطلب الٹا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ دیتا ہے، جاؤ الٹا کام مت کرنا نہیں تو الٹ دیے جاؤ گے، بچ نہیں سکتے۔ اب اس سلسلے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں۔ بےہودگی، بدمعاش اور کچھ نہیں۔ مطلب کہنے کو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ان سے جنسی تسکین زیادہ ہوتی ہے، لذت زیادہ ملتی ہے۔ اب بیلوں کو کون سمجھائے؟ نہیں، اہل یہاں اس معنی میں ہے کہ جو ان کے ساتھ رہتے تھے ان کو اہل سے تعبیر کیا ہے، ان میں یہ بھی رہتی تھی، اس کے علاوہ باقی سب مومن تھے۔